حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے اور ان کے مال کو پاک اور صاف کیجئے۔ وصلی علیہم فرمایا اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان صلاۃ سکن لہم فرمایا بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون اور راحت ہوگی۔ واللہ سمیع علیم اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرات گرامی، جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک تو ان کا مال پاک ہو جاتا ہے اور دوسرا اللہ رب العزت ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ آئے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان زکوٰۃ کی فضیلت کو بیان فرما رہے تھے، تو باہر سے ایک کافر سن رہا تھا کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اس کی حفاظت اللہ رب العزت کرتا ہے اور وہ مال اللہ کے ضمن میں آ جاتا ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اس کافر نے کیا کیا کہ اس کا مال تجارتی قافلے کے پر گیا تھا، تو اس نے کیا کیا، گھر گیا، اپنے مال کا حساب کیا۔ اسے یقین تھا کہ جس راستے پہ میرا مال گیا ہے وہاں پہ چور بہت زیادہ ہیں، ڈاکو بہت زیادہ ہیں، میرا مال بچ کے واپس آنے والا نہیں ہے۔ حضرت گرامی کہا کہ میں آج پتہ کرتا ہوں کہ محمد عربی کہتا ہے کہ جو بندہ مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر میرا مال بچ کے آ گیا تو میں محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، غلام بن جاؤں گا۔ اگر میرا مال نہ بچا تو میں محمد عربی کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرات گرامی، وہ گھر گیا، اس نے سارے مال کا حساب کیا اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی۔ اس کے عزیز و اقارب کہنے لگے کہ تو مسلمان ہو گیا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن میں نے یہ سنا ہے محمد عربی سے کہ جو بندہ مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال اللہ کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، جب اس بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا، ایک وفد آیا تو اس نے آ کے کہا کہ جو وہ قافلہ آ رہا تھا مال لے کے تجارتی، وہ قافلہ لوٹا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تیرا مال بھی لوٹ لیا چوروں نے۔ حضرات گرامی، وہ بندہ کیا کرتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے، گھر سے تلوار لیتا ہے اور محمد عربی کی طرف جاتا ہے۔ ابھی حضور کے پاس نہیں پہنچتا، پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے، صدا لگاتا ہے، اے بندہ رک جا، اللہ رب العزت نے تیرے مال کو محفوظ کر لیا، تیرا مال بچ گیا، بقایا سب کا مال لوٹا گیا۔ اس نے کہا جس قافلے میں میرا مال آ رہا تھا وہ سارا قافلہ لوٹا گیا، میرا مال کیسے بچ گیا؟ اس نے کہا کہ تیرا مال اس لیے بچا کہ تیرے اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور کیا ہوا، تیرا اونٹ وہیں پہ بیٹھ گیا۔ حضرات گرامی، وہ کہتا ہے کہ وہ جو دوسرے مال تھا وہ لے کے لوگ چلے گئے، لیکن تیرا مال وہیں پہ بیٹھا رہا، تیرا مال وہیں پہ رہ گیا۔ حضرات گرامی، پھر اونٹ صحیح ہوا تو تیرا مال لے کے آیا۔ پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال کی حفاظت اللہ کے ضمن میں آ جاتی ہے، اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، کیونکہ ایک بندے کے انگلی پہ ایک چھوٹی سی پنچھی نکلتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ میری یہ پھنسی کا علاج کر دیجئے۔ حضرات گرامی، پھر وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ یہ پھنسی کاٹی جائے گی، وہ بندہ کہتا ہے ہاتھ میرا، انگلی میری، پھنسی کیوں کاٹی جائے گی؟ حضرات گرامی، پھر وہ بندہ
کچھ دن بعد آتے ہیں اور انگلی پوری انگلی فریکچر ہو جاتی ہے. پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری انگلی کا علاج کیجیے. وہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہ تمہاری انگلی کاٹی جائے گی. وہ کہتا ہے کہ میری انگلی کیوں, جسم میرا, خون میرا, میری انگلی کو کاٹی جائے گی. حضرات گرامی پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ کیا ہوا کہ تھوڑے دن پھر گزرے, پھر اس کا پورا ہار فریکچر ہو گیا, پورا بازو فریکچر ہو گیا. وہ کہنے لگا پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس میرا اس کا علاج کر دیجیے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تیرا پورا بازو کاٹا جائے گا. وہ کہنے لگا جسم میرا, طاقت میری, خون میرا, بازو میرا, تو پھر کیوں کاٹا جائے گا. حضرات گرامی پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس بندے کا سارا جسم فریکچر ہو جاتا ہے, پورے جسم میں وہ زہر پھیل جاتا ہے. حضرات گرامی پورا بندہ جو ہے نا فریکچر ہو جاتا ہے پورے بندے میں, اس لیے کہ ایک بندہ 2.5 قطرے وہ اگر پھنسی کٹوا دیتا تو 2.5 قطرے خون کے نکلنے تھے, لیکن وہ نہیں دیے, وہ خون کے قطرے نہیں نکالے تو پورے جسم میں فریکچر. اس لیے جب بندہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, 100 روپے میں سے 2.5 روپے خرچ نہیں کرتا, اس کا مال بھی اسی طرح جب کوئی چور لے جاتے ہیں یا مال ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.